السلام علیکم ناظرین، میرا نام امبرین ہے۔ میری عمر 28 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے شوہر، میں اور میرے 2 بچے۔ میرے بڑے بیٹے کی عمر 5 سال ہے اور بیٹی کی عمر 4 سال ہے۔ میرے شوہر کا نام صدیق ہے اور وہ دبئی میں جاب کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے شوہر کی جب دبئی میں جاب لگی تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اور میرے شوہر اکیلے بھائی تھے، اس لیے مجھے ہمیشہ یہی پریشانی رہتی تھی کہ میرے پاس کون رہے گا۔ لیکن ایک دن میرا بھتیجا آصف جاب کے سلسلے میں ہمارے پاس آیا تھا۔ ہماری رہائش لاہور کی ہے اور میرا بھتیجا آصف بہاول نگر میں رہتا ہے۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے اور میں ان کے پیچھے کافی اداس رہتی تھی اور اپنے شوہر سے گلے کرتی رہتی تھی کہ اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر تم باہر چلے گئے ہو اور ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہمارا گھر بڑی سوسائٹی میں تھا، اس لیے وہاں پر کسی قسم کی پریشانی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک مرد کا ساتھ عورت کو تحفظ دیتا ہے، اس لیے مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ لیکن جب آصف جاب کے لیے لاہور آیا تو میں بہت خوش ہوئی تھی اور میں نے یہ بات اپنے شوہر صدیق کو بتائی کہ میرا بھتیجا آصف یہاں جاب کی تلاش میں آیا تھا۔ میرا شوہر بھی خوش ہو گیا تھا کہ اس کی جاب لگ گئی تو تمہیں بھی کمپنی مل جائے گی اور تم اسے اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کا فون کاٹ دیا تھا۔ میرا بھتیجا آصف جاب کا انٹرویو دے کر واپس چلا گیا تھا اور وہ ایک رات ہی میرے پاس رکا تھا۔ میں نے اس سے کافی ساری باتیں کی تھی۔ وہ بہت خوبصورت انسان تھا اور بہت اچھی باتیں کرتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی کافی ہینڈسم نظر آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ابھی تک 22 سال کا تھا۔ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ لیکن ایک رات گزر جانے کے بعد میں اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور آصف واپس چلا گیا تھا۔ 4-5 دن بعد گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میرے دونوں بچے اسکول چلے گئے تھے تو مجھے آصف کا فون آیا کہ میری جاب لاہور میں لگ گئی ہے۔ میں یہ بات سنتے ہی کافی خوش ہو گئی تھی کیونکہ میرے لیے خوش آئندہ بات تھی کہ میں آصف کے ساتھ اپنی خواہش کو بھی پورا کر سکتی تھی اور اس کو اپنے پاس بذائے ذریعہ گارڈ بھی رکھ سکتی تھی۔ شام کو میں نے اپنے شوہر سے فون پر بات کی اور انہیں آصف کی جاب کے بارے میں بتایا کہ ان کی لاہور میں جاب لگ گئی ہے اور وہ اب لاہور میں ہی رہے گا۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ اس سے کرائے کے مکان میں نہیں رہنے دینا اور تم مجھ سے اپنے پاس رکھ لینا، اس طرح تمہاری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارے باہر کے کام بھی کر دیا کرے گا۔ مجھے شوہر کا یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا اور میں نے حامی بھر لی تھی۔ شام کو میں نے آصف کو فون کیا کہ تم نے لاہور میں کہیں بھی نہیں رہنا اور میرے شوہر صدیق نے کہا ہے کہ تم آصف کو اپنے پاس رکھ لو۔ آصف بھی میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور وہ بھی اس بات پر پورا راضی ہو گیا تھا کہ وہ میرے پاس رہے گا۔ 4-5 دن بعد آصف میرے پاس آیا تو اس کے آنے سے پہلے مجھے فون کر دیا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے اس لیے اچھی سی بریانی بنائی اور مٹن بنایا تھا کیونکہ اس سے مٹن بہت پسند تھا۔ شام کے وقت آصف میرے گھر پہنچا تو وہ ہمارے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ ہم نے کھانے کے ٹیبل پر مل کر کھانا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر میں نے آصف کو چائے بنا کر دی اور چائے پیتے پیتے ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آصف میرے کمرے میں ہی موجود تھا اور میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے قریب ہونے لگی تھی۔ آصف بھی مجھے محسوس کرنے لگا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے خالہ کہہ کر بلاتا تھا اور کہنے لگا، خالہ امبرین کیا بات ہے، آپ میرے زیادہ پاس ہو کر بیٹھ رہی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس کوئی خاص بات نہیں، اور میں نے بے صبر ہو کر اس کو دبا لیا تھا۔ اس نے بھی آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور مجھے اپنی مرضی کرنے دی تھی۔ میں آصف کے ساتھ اور وہ بھی اس بات پر خوش ہونے لگا تھا اور میرا ساتھ دینے لگا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ واحد آصف ہی تھا جس کے ساتھ میں نے یہ کام کیا تھا اور اس نے مجھے اچھے سے مطمئن کر دیا تھا۔
آصف بہت طاقتور لڑکا تھا اور اس سے سارے طریقے آتے تھے، اس لیے مجھے کچھ بھی پریشانی نہیں بنی تھی اور آصف کو سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ اب آصف میرے پاس رہتا تھا اور وہ میرے شوہر کی جگہ میرے ساتھ سب کچھ کرتا تھا۔ مجھے کافی راحت ملتی تھی۔ میں آصف کو کافی سارے پیسے دیتی تھی تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے اور اسے اپنی ضرورت کو پورا کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔